جہانگیر ترین صاحب کے اپنے اینکر ہیں, اسحاق ڈار صاحب کے اپنے ہیں, عمران خان صاحب کے اپنے ہیں, زرداری صاحب کے اپنے ہیں. زرداری صاحب نہیں دیتے, 2 اینکرز کے علاوہ لے کے دکھائیں, نہیں دیں گے کسی کو. بلاول کا بھی انٹرویو جو کروائیں گے اپنے موسٹ اس سے ٹرسٹڈ اینکر سے کروائیں گے, نہیں کروائیں گے, رسک نہیں لیں گے. رسک لینا ہوتا تو میرا اور ایمان انہوں نے نہیں لیا, مریم نے لیا تھا. عمران خان صاحب رسک لے لیں جناب, وہ بھی پہلے مانگتے ہیں. چلیں ہم یا آفیشلی کہہ دیتے ہیں جناب کہ ایک تھوڑی سی ہمت کر کے مجھے اور عامر متین کو انٹرویو دے دیں جناب, پوری دنیا قوم کو دے رہے ہیں, اور وداؤٹ اینی کنڈیشن, وداؤٹ اینی کہ آپ کیا پوچھیں گے, خدا نہ خواستہ سامنے کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوگا, کوئی آ کے اس پہ آ کے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو بی لویل ٹو آپ کو اس ایلیٹ کو پہلے آپ کی ان کی وہ ایلیجنس ہونی چاہیے, آپ کو وفاداری کا حلف دینا چاہیے, ان کی بیعت کرنی چاہیے کہ ایکسیلنسیز ہم آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھیں گے, آپ کو فردر ہم گرل نہیں کریں گے, آپ کو ہم یہ پروب نہیں کریں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے, اور پھر آپ کے منہ پہ بیٹھ کے آپ کے منہ پہ 3-4 منٹ تعریفیں بھی کریں گے, دیکھیں جی پرائم منسٹر پاکستان کتنے ہیں. تو اس سے فلم مجھے یاد آ جاتی ہے, لاسٹ میں فنش کروں سر, اس کی نہیں نانا پاٹیکر کی ایک بڑی خوبصورت فلم, نانا پاٹیکر ویسے مجھے بڑا پسند ہے, اس کی فلم ہے ویلکم. اس میں بڑا ایک نا سین ہے, وہ دکھاتا ہے, اس نے کہا یہ ادے بھائی جو ہے نا, ادے بھائی جو ہے انہوں نے ایک دفعہ مجھے انہوں نے مارا اور ہاکی سے میری ٹانگ توڑ دی انہوں نے, لیکن دل کے بڑے اچھے ہیں. مجھے ہسپتال لے کے گئے, میرا علاج کروایا, مجھے اسٹیک لے کے دی. سارے اینکرز پھر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کے منہ پہ کہتے ہیں جناب کہ پرائم منسٹر پاکستان بڑے اچھے ہیں, دل کے بڑے اچھے ہیں سر جی. دیکھیں ہمارے ایماندار ہیں, انہوں نے ہمارے بیٹھ کے سوالوں کو جواب دیا. مجھے بھی نانا پاٹیکر والا یاد ہوتا ہے کہ ادے بھائی جو نا دل کے بڑے اچھے ہیں سر جی. تو یہ بیچ میں اب پتہ نہیں ہمیں, تو میں ایک آدھ دفعہ گیا ہوں, پھر آپ پوچھتے ہیں کہ جی کیا کرنے گئے تھے. شہباز شریف صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے بھی نہیں انٹرویو دیا تھا, انہوں نے بھی دیا تھا, بلا لیا تھا, پھر کہتے ہیں میں علی بزیا اگلی بار ہی کریں گے, اس کے بعد اگلی بار ہی نہیں آئی تھی. سب کو کریکٹر آپ کا مشکوک لگ رہا ہے کہ ہر وہ آپ سے عامر صاحب کو انٹرویوز نہیں مل رہے. اوپر سے ماشاءاللہ آپ آ گئے ہیں ہماری زندگی میں. وہ کوئی رہی صحیح کسر تھی, وہ کہتے ہیں رہو کلاس کے سوال ہی نہیں. اس سے پہلے آپ پڑھیں ذرا, مجھے تھوڑا فیکٹس ٹھیک کریں. عمران خان صاحب کی آفر بھی نہیں آئی, اب کوئی شہر میں بندہ نہیں رہے گا جس کو انٹرویو انہوں نے نہیں دیا سوائے ہمارے. نہیں وہ دیں گے, کیا پتا کلاس آپ نے ہمارا کریکٹر ٹھیک نہیں, کریکٹر ڈھیل ہے نا, آپ کا میرا لیکن ٹھہرے کلاس اب رک جائیں, اس سے پہلے آپ جائیں. اب وہ 92 والی بات تھوڑی ادھوری رہ گئی. تو پہلے انہوں نے عامر صاحب نے کہا کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں جانوں نواز شریف صاحب کا انٹرویو میرے ذمہ ہوگا. جب ڈیوائیڈ ہو رہا تھا کون میں ٹرائی کر لیتا ہوں. مجھے مریم بی بی کی ڈی ایم اتنی زیادہ اچھی آ رہی تھی کہ مجھے وائبز آئیں کہ شاید انٹرویو ہے, شاید کوئی دشمنوں کی لسٹ سے نکل چکا ہوں. اچھا انہوں نے جناب بڑے حامی بھری, انہوں نے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اور اس میں اور روف جائیں گے کر کے آئیں گے. انہوں نے ان کو جو بھی میسج کیا وغیرہ کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے عامر صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا جناب دھیرے دھیرے تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے, ان کا یہ خیال تھا میرا دل ٹوٹے گا آہستہ آہستہ. ہاں آہستہ آہستہ کہتے ہیں یار وہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس روف کلاسا صاحب کو نہیں آ سکتے, آپ کرنا چاہیں. تو میں نے انکار کر دیا, سنیں ذرا, میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں ہم کریں گے تو ہم دونوں اکٹھے کریں گے, نہیں تو اکیلے میں نہیں کروں. میں کہا عامر صاحب بات سنیں, وی آر پروفیشنل پیپل, کوئی ذاتی تو نہیں, ہمارے چینل کو ضرورت ہے, نیا چینل لانچ ہو رہا ہے, تو میرے اس میں اپنی ایگو بنا لوں نہ بنا لوں نہیں, کیونکہ میں نہیں جا رہا. مجھے وہاں پہ نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحب نے بین کر دیا کہ روف کلاس اکاؤنٹ انٹر انٹو پی ایم ہاؤس انٹرویو نہیں کر سکتا. تو میں کہتے ہیں چھوٹے بچے کی ضد بنا لوں, اگر میں نہیں جا رہا تو عامر صاحب آپ نے بھی نہیں جانا, نہیں تو میری کٹی آپ سے. میں نے کہا عامر صاحب ہم پروفیشنل لوگ, ہمیں اپنے چینل کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ کو نواز شریف صاحب آپ کو اکیلے انٹرویو دیتے, میرے پہ بھروسہ نہیں کرتا, آپ پہ کرتے ہیں, تو آپ کریں. تو مجھے کہتے ہیں آر یو شور, میں کہ سر آئی ایم شور. یہ آفر عمران خان کے لیے بھی ہے. سر سنیں عمران خان, اب سنیں تو صحیح نا, بالکل ہے, ہمارے چینل کا فائدہ ہے, ہمارے یہاں پبلک چینل کا فائدہ ہے. آپ ضرور عمران خان صاحب کو وہ ڈالیں, ان کو ریکویسٹ ڈالیں. آپ نے اکیلا کر کے سر مجھے پتا ہے مجھ سے آپ 1000 گنا بہتر کریں گے. ریزن بتاؤں میں, نہ ٹھہریں. انہوں نے یہاں 2000 میرا خیال 13 کے جب الیکشن ہو رہے تھے, بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ, اس وقت یہ ڈی جی ریڈیو جو مرتضی سولنگی صاحب تھے, انہوں نے ایک نیا کام کیا تھا. سولنگی صاحب نے, انہوں نے عامر متین صاحب کو یہاں ریڈیو انٹرویوز کے لیے ایک باقاعدہ ٹاسک دی تھی کہ جتنے بھی بڑے بڑے یہاں پہ وہ ہیں پولیٹیشینز ہیں, آپ ان کے انٹرویوز کریں. صاحب نے بڑے کمال کے وہ انٹرویوز کیے تھے 2013 میں, بڑے مشہور ہوئے تھے. سو مجھے پورا اس کا عمران خان صاحب کے سمیت انٹرویو پڑا ہوا ہے وہ. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ٹویٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلا عامر صاحب ان چیزوں کا. سو انہوں نے انٹرویو کے بڑے مشہور ہوئے تھے. مجھے ابھی پتہ ہے عمران خان صاحب کا جب آگے مجھ سے 1000 گنا بہتر انٹرویو کریں گے. آپ اکیلے کریں, کیوں بہتر شاید نہ ہو, مگر یہ ہے کہ شاید گرین سگنل آ جائے
वो तो इनके मुंह पे कह दिया था, उन्होंने कहा यार एक तो रऊफ क्लासरा जो है वो मियां वाली के जलसे में कह दिया था अच्छा सर, वो अपनी जगह पे, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे चैनल का, पब्लिक टीवी का, इसमें सबसे बड़ा भला होगा आपको जरूर इमरान खान साहब का करना, वो प्रोफेशनल पीपल, इसमें ना कहा। अगर अच्छा मानना जरूरी है उनका। अच्छा खैर, अब अगर वो मान जाते हैं आमिर साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा जी श्योर, मैं कि यस सर आई एम श्योर, मैं बिल्कुल, हमारे चैनल का फायदा होगा इसमें। इन्होंने जनाब 2-3 दिन बाद बड़े गुस्से में, तो आपको पता है लियो को कोई इनकार करे वो कहते हैं लियोस डोंट टेक नो एज एन आंसर। आमिर साहब को बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ मुंह, चेहरा, कहते हैं ऐसी वैसी तैसी जो भी होता है सारा। मैं सर जी क्या हुआ, कहते हैं यार वो मुझे भी इंटरव्यू नहीं दे रहे। मैं कि आमिर साहब आपका मेरे साथ रहने के बाद किरदार खराब हो चुका है, मैंने कहा हाँ करके जो है फिर उन्होंने मशवरे किए, नहीं ये बड़ा मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो मुझे मारेंगे। इन्हीं के दोस्त थे जो उस वक्त उनके करीब थे, उन्होंने मशवरा दिया, वहां का रिस्क ना लेना, ख्याल करना। जानता हूँ रिस्क ना लेना। अब मैं नाम लेने की मैं जुर्रत नहीं करता, इन्हें पता मैं किनका कह रहा हूँ। उन दिनों मरियम नवाज साहिबा के वो एडवाइजर थे, बड़े करीब थे उनके, उन्होंने मरियम साहिबा ने उनसे पूछा मशवरा दिया, उन्होंने बीरबल की तरह मशवरा दिया। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था, तो बीरबल से पूछा, मेरे जो उनके वईस वजीर थे, उन्होंने कहा बीरबल तू बता कि हमें आमिर मतीन को, मतलब रऊफ क्लास तो किसी के है नहीं, तो हमें अगर आमिर मतीन को देना चाहिए। उन्होंने कहा आमिर मतीन से मेरे बचपन के दोस्त हैं पिछले कोई 40-50 साल से, तो मैं एडवाइस करूंगा। बीरबल ने कहा कि आप इंटरव्यू नहीं देना, तो उसके बाद आमिर साहब को इंटरव्यू नहीं मिला। आई एम सॉरी। अब आप करवा दें कि नवाज शरीफ साहब के पास जाहिर है बड़े भाई हैं, तो ये आधे से ज़्यादा जाती उम्रा उनके नाम है, तो पता नहीं वो ये सारा बंद ही हो जाएगा कि बड़ी बड़ी जहाँ पे ये प्रेस टॉक होती है और ये लोगों को बुलाया जाता है, ये सारा फ्रीज होने जा रहा है, सीज होने जा रहा है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना मिला जुला के उन्होंने जो खुद वैल्यू उसकी लिखी हुई है ना, जो कि उस जमाने की प्रॉब्लम होगी, वो 1 अरब है 99 करोड़ 99 करोड़ की 1 अरब की जायदाद, तो उन्होंने उस वक्त की वैल्यू के मुताबिक लिखी है। क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट जो है वो इनहेरिटेड जो है ना, एक इसके वेरियस प्लॉट्स हैं कि जी ये कोई 940 कनाल का एक टुकड़ा है, इसमें से 300 कनाल का टुकड़ा है, 103 कनाल का टुकड़ा है, 312 कनाल का है, 940 कनाल का तो सिर्फ एक ही टुकड़ा है। ये है, उसके साथ एग्रीकल्चर लैंड भी है शेखुपुरा के अंदर। उसके बाद फिर उनकी बेगम साहबा का भी, क्योंकि मेरा ख्याल 1/4 शायद जो है ना स्पाउस का होता है, वो उनका हिस्से में भी वो आ जाता है बेगम साहबा के हिस्से में से। फिर बाकी है माल रोड का दफ्तर है इनका, जो इत्तेफाक का बड़ा पुराना जो है वो है। फिर बंगलाज हैं जनाब मरी के सारे, फिर ये छांगड़ा गली, उसके बाद ये फिर कारें हैं, फिर ज्वेलरियाँ हैं, फिर एसेट्स हैं और फैक्ट्रियों के अंदर जो शेयर्स हैं, और फिर जनाब ये जो है जो कैश था पता नहीं कितना उसमें रह गया होगा, अभी निकाल लिया होगा उन्होंने, तो ये तकरीबन बन जाता है कैश जो था वो है लंबी चौड़ी ही रकम है। देख ले आमिर साहब की करोड़ों अरबों ये करोड़ों रुपए में बेताशा हुआ है। अब ये कैश का ये नहीं पता कि ये 2016-17 की आखिरी रिपोर्ट है जो उन्होंने सबमिट करवाई थी, उसके बाद वो नायल हो गए थे।